ہمارے سامنے 2025 کے جولائی 6 تاریخ اتوار کو یوم عاشورہ ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، یعنی آنے والے اتوار کو۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے افضل الصیام بعد صوم رمضان شہر اللہ المحرم، اور رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والے جو روزے ہیں وہ محرم کے یعنی عاشورہ کے 10 تاریخ کے روزے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں رہے تب بھی عاشورہ کے روزے رکھے، جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تب بھی عاشورہ کے روزے رکھے، اور وہاں یہودی لوگ بھی روزے رکھتے تھے۔ اور جب یہ پتہ چلا کہ یہودی لوگ بھی روزے رکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آنے والا سال انشاءاللہ میں 2 روزے رکھوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی، پھر نبی علیہ السلام نے کبھی 2 روزے نہیں رکھے، لہٰذا 2 روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، ورنہ صرف عاشورہ 10 تاریخ 10 محرم کے روزے رکھیے۔ عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے 1 سال، گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن شیخ الاسلام بن قیم امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اس حدیث کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ من صام یوم عاشورہ کتب اللہ لہ عبادت 60 سنتا وکأنما حج واعتمر 70 مرہ۔ جو عاشورہ کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے 60 سال کے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسا ہے وہ روزے رکھنے والا جیسا کہ 70 مرتبہ اس نے حج اور عمرہ ادا کیا۔ یہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ شیخ الاسلام بن قیم امام جوزی نے یہ حدیث نقل کیا ہے۔ امام جوزی اور ایک روایت نقل فرماتے ہیں کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ یقول اکثروا خیر بیوتکم فی لیلۃ عاشورہ و یومہ ووسعوا فیہ علی اہالیکم فیما یحل و یجمل، یعنی عاشورہ کے دن تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور گھروں میں اچھا خرچ کرو، کشادگی کے ساتھ کھلاؤ پلاؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خوشی سے کھاؤ، پھر اہل عیال کے اوپر فراغت اور کشادگی کے ساتھ تم خرچہ کرو۔ جس طریقہ سے خرچہ کرنے کو اللہ نے حلال بتایا وہ ایسا نہ ہو کہ اسراف بھی ہو۔ بہرحال اس قسم کی کھانے اور عادات اور اخلاق کے ساتھ ہم اگر پیش آئیں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ تو حضرت عمر فرماتے پورے سال اللہ تعالیٰ خوشحالی کے ساتھ ان کو رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ دولت اور اولاد کے اعتبار سے اور سکونت کے اعتبار سے، شانتی اور سلامتی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بن قیم امام جوزی جب روایتوں کو نقل فرماتے ہیں تو میں بھی ایک ناقص ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اور ایک روایت کو نقل کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا گیا من اتی عالما یوم عاشورہ لیسمعہ او یتعلم منہ مسئلۃ فی دینہ وما ینفعہ لآخرتہ اعطی مثل ثواب المہاجرین والانصار واوجب اللہ لہ الجنہ وَيَكْتُبُ لَهُ الْمَلَكَانِ الْحَسَنَاتِ إِلَى يَوْمِ عاشورہ، یعنی حدیث شریف کے اندر ہے جو کوئی عاشورہ کے دن کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھے گا، یہ دیکھیے علماء کی فضیلت کے سلسلے میں یہ روایت بھی کافی ہے، تو اس عالم سے کسی ایک دینی مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے، سوال کرنے کی وجہ سے، جاننے اور سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہاجر اور انصار کے برابر اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں ثواب کو لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، اور 2 فرشتے اس عاشورہ سے آنے والا عاشورہ تک اس کے نیکیوں کو لکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے من صلی یوم عاشورہ 4 رکعات یقرأ بکل رکعات فی کل رکعات بفاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد 15 مرۃ غفر اللہ لہ 50 عاما ماضیا و50 عاما مقبلا وبنى اللہ لہ 1000 منبر من نور اللہ۔ جو کوئی عاشورہ کے دن کے وقت، جیسے ہمارے سامنے اتوار ہے 6 جولائی کو، 4 رکعت نفل نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف 15 مرتبہ، یعنی 15 30 اور 60 مرتبہ ہو جائے گا 4 رکعت میں۔ تو اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والے سامنے کے
50 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے، پچھلے اور 50 سال کے گناہ یعنی صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور سے 1000 ممبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر تیار فرماتے ہیں۔ یہ عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت۔